درس قرآن کا آج 5واں ہفتہ ہے اور آج آپ کے سامنے سورۃ الکافرون کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پیش کی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم پوری سورت کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ قل کے معنی ہے آپ کہیے، یا ایہا اے، اور الکافرون کافر۔ قل یا ایہا الکافرون، آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو۔ کافر کس کو کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں ضروریات دین کا انکار کرنے والے کو، یعنی جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان چیزوں کا انکار کرنا یا ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنا۔ تو یہ انکار کرنے کا جو عمل ہے یہ کفر ہے، اور جو انکار کرے وہ کافر ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کافر یہ گالی کا شبد ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ایک اصطلاح ہے۔ ہر شعبے میں آپ چلے جائیے تو ہر شعبے میں آپ دیکھیے تو جو آدمی اس پیشے سے منسلک ہو یا اس کام سے منسلک ہو تو اس کا ایک نام ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو آدمی ضروریات دین کا انکار کرے، جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان کا انکار کرے تو اس کو ایک نام دیا گیا ہے، وہ نام کافر کا ہے۔ اور جو آدمی اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر، اچھی بری تقدیر کے من جانب اللہ ہونے پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر ایمان لائے، اقرار کرے، وہ مومن ہے۔ جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ سمپل سی بات ہے، یہ کوئی گالی کا شبد نہیں ہے۔ تو آپ کہہ دیجئے اے وہ لوگ جو ضروریات دین کا انکار کرتے ہیں، یعنی جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان کا انکار کرتے ہیں۔ لا اعبدو، میں عبادت نہیں کرتا ہوں، ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کی تم پرستش کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انتم عابدون، اور نہ ہی تم عبادت کرتے ہو، ما اعبد، اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں اس کا، ما عبدتم، جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، تم کو تمہارے عمل کا بدلہ ملے گا۔ ولی دین، اور میرے لیے میرا دین ہے، مجھ کو میرے عمل کا بدلہ ملے گا۔ اب میرے ساتھ آپ پوری سورت پڑھیے اور اس کا ترجمہ بھی ساتھ میں کیجیے۔ قل یا ایہا الکافرون، آپ کہہ دیجئے کہ اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔
اس صورت کا نام سورۃ الکافرون ہے۔ اس صورت کی فضیلت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی سنتوں میں پڑھنے کے لیے 2 صورت بہتر ہے۔ ایک صورت سورۃ الکافرون ہے، قل یا ایھا الکافرون ہے، اور دوسری صورت سورۃ الاخلاص ہے، قل ھو اللہ احد ہے۔ تو چھوٹی صورت بھی ہے تو یہ فجر کی سنت میں پڑھنے کے لیے بہتر ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور مغرب کی سنت میں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص کو کثرت سے پڑھتے تھے، فجر کی سنت میں بھی اور مغرب کی سنت میں بھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے وصیت کر دیجئے اور آپ مجھے کوئی دعا سکھا دیجئے، میں سونے سے پہلے اس کو پڑھ لیا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الکافرون پڑھ کر سویا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ الکافرون میں شرک سے برات ہے، اپنے آپ کو شرک سے بری کرنا ہے۔ خدا نخواستہ اگر انتقال ہو جائے اسی حالت میں، یعنی سویا اور اس کا انتقال ہو گیا، تو انسان اس حالت میں اللہ رب العزت کے یہاں اٹھے گا کہ وہ ایمان کی حالت میں ہوگا، چونکہ ایمان کی حالت میں وہ سویا تھا، شرک سے بری ہو کر سویا تھا۔ تو یہ اس صورت کی فضیلت ہے، ہر شخص کو یہ صورت یاد ہونا چاہیے۔ اس صورت کے نزول کا ایک خاص پس منظر ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دینی شروع کی تو مخالفت بھی شروع ہوئی، تو قریش مختلف حیلے اور مختلف تدابیر کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دین سے روکنا چاہتے تھے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہتے کہ اگر اس دعوت سے آپ کا مقصد مال حاصل کرنا ہے تو ہم سب مل کر آپ کو اتنا مال دے دیں گے کہ آپ مکہ میں سب سے بڑے مالدار ہو جائیں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی عورت سے آپ کی شادی کرا دوں تو مکہ کی سب سے خوبصورت عورت سے آپ کہیں گے، یعنی جس سے بھی کہیں گے میں آپ کی اس سے شادی کرا دوں گا، لیکن آپ اس دعوت کے کام سے رک جائیے۔ کبھی کہتے کہ اگر آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے باز نہیں آئیں گے تو آپ ایسا کیجئے کہ ہم لوگ صلح کر لیتے ہیں، 1 سال تک آپ ہمارے معبود کی عبادت کیجئے اور 1 سال تک ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ تو جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ مطالبہ کیا کہ اس شرط کے ساتھ صلح کر لیجئے کہ 1 سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کیجئے اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں، اور آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیجئے، جب ان لوگوں نے یہ پیشکش کی تو اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل فرمائی اور صاف طور پر یہ اعلان کر دیا کہ نہیں، میں تو ابھی بھی اس کی عبادت نہیں کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی بتوں سے میں دور رہتا ہوں، اور آئندہ زمانے میں بھی میں اس سے دور ہی رہنے والا ہوں، اس شرط پر ہم صلح کرنے والے نہیں ہیں۔ اور تمہاری بھی یہی حالت ہے کہ تم بھی عبادت نہیں کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی تم بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہو، اور شرک پر رہتے ہوئے آئندہ زمانے میں تم بھی اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ دین تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے، یعنی تم جو کام کرو گے تو تمہیں اس کا بدلہ ملے گا، اور جو میں کام کروں گا مجھے اس کا بدلہ ملے گا۔ قرآن مجید کی دوسری آیت میں ہے فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ دوسری آیت میں ہے لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ تو ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ ملے گا، آپ اچھا کریں گے تو آپ کو اللہ رب العزت اس کا بدلہ دیں گے، آپ برا کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو اس کی سزا دیں گے۔ تم اپنے دین پر قائم رہو اگر رہنا چاہتے ہو تو، اور میں اپنے دین پر قائم رہوں گا۔ قیامت کے دن اپنے اپنے دین کے اعتبار سے، اپنے اپنے عقیدے کے اعتبار سے اللہ رب العزت سب کا حساب کریں گے۔ چلیے۔